الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. محترم حضرات، یہ سورہ فاتحہ ہے جس میں 7 آیات ہیں. اس سے پہلے آپ کے سامنے پہلی آیت کریمہ الحمدللہ رب العالمین، اس پر گفتگو آئی تھی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی رب ہیں. رب کے بارے میں کیسی تربیت وہ فرماتے ہیں مخلوقات کی، اور عالمین، عالم سے کیا کیا مراد ہے، یہ سب چیزیں آپ کے سامنے آئی تھی. اب آج دوسری آیت الرحمن الرحیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں سے بہت ہی اہم صفت ہے. 2 صفتوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک الرحمن اور ایک الرحیم. جس طریقے سے لفظ اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے، بالکل اس سے بہت ہی قریب الرحمن یہ اللہ کا صفاتی نام ہے. جس طریقے سے اللہ کسی اور کو نہیں کہا جا سکتا، اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ نہیں کہا جا سکتا، ٹھیک اسی طرح الرحمن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں کہا جا سکتا. کسی انسان کو رحمان کہنا جائز نہیں ہے، درست نہیں. کسی کا نام رکھنا یہ بھی درست نہیں ہے. ہاں، رحمان کے ساتھ عبد لگا دیں، عبد کا معنی بندہ. اگر عبد لگا دیں گے تو اب درست ہو جائے گا. اس کا معنی ہے عبد الرحمن. عبد الرحمن کا معنی ہوگا رحمان کا بندہ. تو انسان رحمان کا بندہ ہو سکتا ہے، رحمان نہیں ہو سکتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہیں سے یہ بات ذہن نشی ہم کو کر لینا چاہیے. کسی کا نام اگر عبد الرحمن رکھا گیا تو ہرگز ہم غلطی سے اس کو رحمان کہہ کے نہیں پکاریں. ہمیشہ پورا نام عبد الرحمن لینا ہوگا. اگر رحمان کہہ دیں گے تو ہم گناہگار ہو جائیں گے. کیوں گناہگار ہوں گے؟ اس لیے کہ یہ انسان ہے، رحمان نہیں. رحمان تو صرف ذات وحدہ لا شریک لہ ہے،
جس طریقے سے اللہ صرف وہی ایک ہے، اسی کو اللہ کہا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو اللہ نہیں کہا جا سکتا، اسی طریقے سے الرحمن صرف اسی ایک ذات کو کہا جا سکتا ہے، کسی دوسرے کو نہیں کہا جا سکتا۔ لہذا کسی کا نام اگر عبد الرحمن ہو تو ہم کو بالکل سختی کے ساتھ منع ہے، ہرگز جائز نہیں ہے کہ ہم اسے رحمان کہہ کے پکاریں۔ بعض لوگ غلطی کر دیتے ہیں، سوچتے ہیں اتنا لمبا نام کہاں بول رہے ہیں عبد الرحمن، آج کل شارٹ کٹ جس کو بولتے ہیں، ہر چیز میں لوگ چاہتے ہیں کہ بس تو صرف رحمان کہہ دیا، یہ جائز ہے، بالکل غلط ہے، اس پہ ذہن میں اس کو بٹھا لینا چاہیے۔ دوسرا لفظ رحیم، یہ بھی اللہ کا نام ہے، اللہ کا صفاتی نام ہے، یہ بھی مبالغہ ہے، اس میں بھی بہت رحم کرنے والا، لیکن انسان کو رحیم کہا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم نے رحیم کہا ہے، تو رحیم تو انسان ہو سکتا ہے، انسان کا نام ہو سکتا ہے، لیکن رحمان نہیں ہو سکتا۔ یہ ذہن نشین ہو گئی یہ بات۔ الرحمن بے حد رحم کرنے والا، یہ اللہ کی صفات خاصہ میں سے ہے۔ یہ صفت ایسی ہے کہ اسی صفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو وجود بخشا ہے۔ جتنی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے موجود، اور بہت ساری چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں، حالانکہ وہ موجود ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں، دونوں طرح کے موجود کو وجود میں لانا یہ صفت رحمت کی وجہ سے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی چیز کو وجود میں لاتے ہی۔ یہ خالص صفت رحمت ہے کہ اپنی رحمت سے رحمان جو بے حد مہربان ہے، بے حد رحم کرنے والا، اپنی صفت رحمانیت سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو وجود بخشا، انسان کو، انسان کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ہر چیز کو وجود بخشا، پیدا کیا، جبکہ وہ پردہ عدم میں تھا، وہ تھا ہی نہیں، موجود ہی نہیں تھا، اس کو وجود میں لایا اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحمانی سے۔ اور آپ کو ہم اور مزید واضح کر دیں کہ تمام مخلوقات میں سب سے اشرف انسان ہے، اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ تو آپ اس کو سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت نے یہ چاہا کہ ہم انسان کو پیدا کریں، پھر انسان کے لیے باقی ساری چیزیں جو پیدا کی وہ انسان کے لیے پیدا کی۔ کتنی بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، پیدا کرنا ہے انسان کو، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہوا کہ جب ہم انسان کو پیدا کر رہے ہیں تو انسان کی ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ بھی تو ہم کو چاہیے پیدا کرنا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی سے اللہ تعالیٰ نے باقی ساری چیزوں کو پیدا کی۔ جیسے آپ گھر میں کوئی چیز لاتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ جب یہ چیز لائی گئی ہے تو اس کی ضرورت فلاں چیز ہے وہ بھی لانی چاہیے، فلاں چیز اس کی ضرورت وہ بھی لانی چاہیے۔ تو آپ کے اندر جتنی صفت رحمت ہوگی آپ اسی قدر اس کی ضروریات پوری کرنے کی فکر کریں گے۔ ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور پھر انسانوں کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس کو اس کی ضرورت ہے، اس کو ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے، ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتے چلے۔ ابھی پوری طرح بات واضح نہیں ہوئی، آپ پوری طرح نہیں سمجھ پائے، ہم آپ کو اور سمجھانا چاہتے ہیں تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ آپ اس طرح سمجھیے، دنیا میں لاکھوں کروڑوں اربوں انسان بس رہے ہیں، اسی میں زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، چاند بھی ہے، سورج بھی ہے، پہاڑ بھی ہیں، سمندر بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ سبھی موجود ہیں، لیکن آپ ذرا سا غور کریں، ہم آپ سے پوچھتے ہیں، دھیان سے سنیے سوال اور اس ذہن میں اس کا جواب پیدا کیجیے، تلاش کیجیے۔ سارے انسان موجود ہیں اس زمین پہ، اور زمین، آسمان سب کچھ موجود ہے۔ اگر انسانوں کو ختم کر دیا جائے، اس زمین سے انسانوں کو اٹھا لیا جائے، کوئی انسان نہ بچے، تو آپ بتائیں کہ آسمان کو کوئی نقصان پہنچے گا؟ کوئی نقصان نہیں، آسمان جیسے ہے ویسے ہی رہے گا، انسان ہے تو کیا اور نہیں ہے تو کیا۔ سارے انسان کو ختم کر دیا گیا، اس زمین کو کوئی نقصان پہنچے گا؟ کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، زمین جیسی ہے ویسے رہے گی، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ سارے انسانوں کو ختم کر دیا جائے
سورج جیسا ہے ویسا ہی رہے گا، سورج کو کوئی پریشانی نہیں ہے، انسان ہے تو کیا سورج اور نہیں ہے تو ایسے ہی ہر چیز میں آپ دیکھتے چلے، چاند انسان کو ختم کر دیا، چاند رہے گا ویسے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، سمندر ویسا ہی ہے جیسے رہے گا، ہے ویسے ہی رہے گا، کوئی پریشانی نہیں۔ ایسے ہی دھیرے دھیرے ہر چیز پر ذہن لگاتے چلے جائیے، ساری چیز ختم کر دی، سارے انسان ختم کر دیے جائیں مگر کوئی چیز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ہر چیز اسی طرح باقی رہے گی۔ اب اس معاملے کو الٹیے، سارے انسان موجود رہیں، آسمان ختم کر دیا جائے تو انسان زندہ نہیں رہ پائے گا، سارے انسان موجود رہیں، زمین ختم کر دی جائے، انسان رہ نہیں پائے گا، کہاں رہے گا؟ نہیں رہ پائے گا۔ سورج ہٹا دیا جائے، انسان زندہ نہیں رہ پائے گا۔ چاند ختم کر دیا جائے، نہیں رہ پائے گا۔ غرض کی دنیا میں جتنی چیزیں موجود ہیں اس میں سے کسی ایک چیز کو ہٹا دیا جائے تو انسان کو پریشانی ہوگی۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ انسان کو ہٹائیے تو کسی چیز کو کوئی پریشانی نہیں، کسی چیز کو کوئی تکلیف نہیں، سب کچھ اسی طرح باقی رہے گا، لیکن دوسری کسی ایک چیز کو ہٹائیے تو انسان پریشان ہو جائے گا۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے، اتنی کشادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کی وجہ سے دنیا کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور ہر چیز ہم کو اس کی ضرورت، ہم کو اس کا پتہ ہو یا نہ ہو، مگر یہ ذہن رکھ لیجئے کہ ہر چیز ہماری ضرورت کے لیے ہے۔ ایک مکھی کیوں نہ ہو وہ بھی ہماری ضرورت کے لیے، اس سے بھی ہماری ضرورت پوری ہو رہی ہے، ہم کو نہیں پتہ، ہم نہیں جان رہے ہیں، لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ اس سے بھی ہم کو فائدہ ہے، اس سے بھی ہم کو فائدہ ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ کی صفت سورہ فاتحہ میں بیان کی جا رہی الرحمن الرحیم، یہ رحمان ہے، اس کے رحمان، اس کی صفت رحمت پر آپ غور کیجئے گا تو آپ کو دنیا کی ہر چیز نظر آئے گی کہ وہ اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت ہے، ہر چیز اللہ کی رحمت سے موجود ہے، ہر چیز اللہ کی رحمت ہے، ہر چیز کچھ بھی ہو وہ اللہ کی رحمت ہے۔ دنیا میں انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کا تشریف لانا یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی کتابوں کا دنیا میں آنا یہ اللہ کی رحمت ہے، قرآن کریم کا ہمارے سامنے موجود ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کی صفت کس قدر عظیم ہے، کس قدر عظیم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ کا زمانہ چل رہا تھا، اتنے میں ایک عورت کا گود کا بچہ کہیں غائب ہو گیا، عورت بھٹک گئی، جنگ میں بہت ادھر ادھر ہوتا ہے تو وہ بچہ غائب ہو گیا۔ اب یہ عورت پریشان ہے، بھاگ رہی ہے، دوڑ رہی ہے اپنے بچے کے لیے، پاگل سی ہو گئی، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہاں تک کہ دوڑتے دوڑتے کوئی بچہ نظر آیا چھوٹا سا، جلدی سے اس کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگا لی۔ کسی نے کہا کہ یہ آپ کا بچہ نہیں ہے، مگر وہ چھوڑ نہیں رہی اس کو، بہت کہنے پہ خیر پھر دوڑی اپنے بچے کی تلاش میں، اس طرح دوڑتی رہی، جہاں کوئی چھوٹا بچہ ملتا جلدی سے اس کو لے کے اپنے سینے سے لگا لیتی، پھر پتہ چلتا نہیں ہے اس کا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ منظر لایا گیا تو آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے، اچھا تم لوگ بتاؤ، یہ جو اپنے بچے کے لیے اتنی پریشان ہو رہی ہے، اس قدر پریشان ہو گئی ہے، اگر اس کو اپنا بچہ مل جائے تو کیا یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا ہرگز نہیں یا رسول اللہ، جس کو اپنے بچے سے اتنا پیار ہے کہ اپنے بچے کو یہ بغیر بچے کو دیکھے پاگل ہوئے چلی جا رہی ہے، تو بچہ مل جائے گا تو اس کو پھینک نہیں سکتی، آگ میں کبھی نہیں ڈال سکتی، کبھی نہیں ڈال سکتی۔ تو آپ نے فرمایا یہیں سے سنو، یہیں سے سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اس ماں کو اپنے بچے سے جتنی محبت ہے، جتنا رحم اس کے دل میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دل میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے، صفت رحمت، اپنے بندوں کے لیے اس سے کئی 100 گنا زیادہ ہے، تو پھر وہ کیسے اس کو جہنم میں ڈال دیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اسے جہنم میں ڈال دیں، لیکن ہاں
انسان خود غلطیاں کرتا ہے، غلطی کر کر کے اپنے آپ کو جہنم کو مستحق بناتا ہے، ورنہ اللہ کی رحمت تو ایسی ہے کہ ہمیشہ اس کو اچھے سے، جس اللہ نے اسی ایک کے لیے ساری چیز پیدا کیا وہی کیا اس کو جہنم میں ڈال دے۔ یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت کہ آپ نے اپنے صحابہ کرام کو اس طرح سمجھایا کہ ایسے سمجھنے کی کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کس قدر بلند ہے۔ ایک صحابی، ایک پرندہ کا چھوٹا بچہ جب کوئی دیکھتا ہے نا، بچے سے سب کو پیار ہوتا ہے، تو پرندہ کا بچہ ان کو بھی اچھا لگنے لگا، انہوں نے بچے کو اس کی جگہ سے اٹھا لیا اور اپنی چادر میں چھپا لیا۔ تو وہ جس پرندے کا بچہ تھا، اس کی جو ماں تھی چڑیا، اس کو اپنے بچے کے بغیر چین نہیں آ رہا تھا۔ وہ چڑیا آ کر کے ان کے اوپر منڈلا رہی، ان کے چادر پر گھوم رہی ہے، چکر لگا رہی ہے اپنے بچے کے لیے۔ انہوں نے جیسے ہی چادر کھولا، بس وہ فوراً بچے پہ گر گئی۔ وہ چڑیا چھوٹی سی اپنے بچے پہ گر گئی۔ اس کے دل میں کتنی محبت تھی اپنے بچے سے کہ وہ گر گئی۔ اس کا بھی اس نے خیال نہیں کیا کہ ہم گر رہے ہیں تو ہم گرفتار ہو جائیں گے، ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی اپنے بچے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ہے کہ جانور کے دل میں، پرندے کے دل میں بھی اتنی محبت ڈال دی ہے کہ اس کو اپنے بچے کی فکر میں اپنی فکر نہیں رہی، اپنے بچے کی فکر میں خود اپنی فکر نہیں رہ گئی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایسا مت کرو، بچے کو جہاں سے لائے وہاں لے جا کر کے رکھو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ہے کہ اللہ نے جانوروں کے دل میں بھی اتنی محبت ڈال دی۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ گائے، بیل، بھینس، ان کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بچوں کی محبت اتنی زیادہ رکھی ہے کہ یہ جانور جب اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو اس کا خیال رکھتے ہیں کہ میرا بچہ اس میں دب نہ جائے میرے پیر سے۔ آپ اس پہ غور کیجیے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ گائے، بیل، بھینس، جتنے جانور ہیں جب یہ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو اٹھنے بیٹھنے میں اس کا خیال رکھتے ہیں کہ میرا بچہ میرے جسم سے دب نہ جائے، اس کا خیال کر کے وہ اٹھتے ہیں، اس کا خیال کر کے بیٹھتے ہیں۔ یہ خیال کہاں سے ان کے اندر آ گیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ڈالی۔ تو اسی طرح ہر انسان کو، ہر مخلوق کو روزی پہنچانا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت سے ہے۔ اگر صفت اللہ تعالیٰ کے اندر یہ صفت رحمت نہ ہو تو کیا ضرورت ہے روزی پہنچانے کی؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہر ایک کو روزی پہنچا رہے ہیں اور ہر ایک کو روزی پہنچانے کی عقل دے دیے، سمجھ دے دی، اس طرح روزی حاصل کرو، اس طرح روزی حاصل کرو، ہر ایک کو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ہے۔ چھوٹی چھوٹی چونٹیاں، آپ تو چونٹیوں کو دیکھیں نا، دانہ لے لے کر کے جاتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ناک ان کو دی ہے کہ دور کہیں ہے وہاں سے خوشبو ان کو مل جاتی ہے۔ کیسی صفت رحمت ہے! انسان کے پاس اتنی سونگنے کی طاقت نہیں ہے جتنی طاقت ایک چونٹی کے اندر ہے۔ آپ نے میٹھی چیز یہاں رکھی، آپ کو کوئی خوشبو نہیں آ رہی، چینی کی کوئی خوشبو آپ کو نہیں آ رہی ہے، چونٹی دور ہے، اس کو خوشبو لگ گئی کہ یہاں ہے میٹھا۔ یہ خوشبو اس کو لگ جانا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ہے جس سے وہ۔ اور چونٹیاں جب دانہ لے کر کے جاتی ہیں، اپنے بلوں کے اندر رکھتی ہیں، تو ان کو اس کی فکر ہوتی ہے کہ ہر موسم میں تو ہم کو دانہ نہیں ملے گا، ہر موسم میں تو ہم دانہ نہیں لا سکیں گے، ایک وقت ایسا آئے گا جس میں ہم باہر نہیں نکل سکیں گے، اس لیے دانہ کو لا کر کے حفاظت سے رکھ لو، جس وقت ہم نہیں نکل پائیں گے، جس وقت دانہ نہیں ملے گا، اس وقت اس کو کھایا کریں۔ یہ چونٹی کے اندر یہ سوچ پیدا ہوتی ہے اور اس سوچ سے وہ دانے کو حفاظت سے رکھتی ہے۔ اور آپ کو نہیں معلوم ہوگا شاید کہ دانہ جب مٹی کے اندر رہتا ہے تو وہ پودا کی شکل میں اگ جاتا ہے، تو چونٹیوں کو اس کی بھی فکر ہوتی ہے کہ ہم اس کو رکھیں کہ کہیں یہ دانہ ختم ہو کر کے پودا کی شکل میں پودا نہ بن جائے۔ تو پودا نہ بن جائے اس کے لیے چونٹیاں یہ تدبیر کرتی ہیں کہ ہر دانے کو 2 ٹکڑا کر دیتی ہیں، ہر دانے کو جس کو وہ رکھتی ہیں، جمع کرتی ہیں، اس کو 2 ٹکڑا کر دیتی ہیں۔ 2 ٹکڑا کر دینے سے اب اس میں پیدا ہونے کی، پودا بننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ عقل، یہ سمجھ چونٹی کے اندر، جبکہ ہمارے اندر یہ عقل نہیں ہے، ہم اتنا نہیں جانتے، لیکن چونٹی اس کو جانتی ہے اور اس صفت کو اپناتی ہے۔ اور حیرت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کس قدر آگے ہے۔ دھنیا جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، دھنیا ایک ایسا دانہ ہے کہ اگر اسے 2 ٹکڑا کر دیا جائے تب بھی یہ اگ جاتا ہے۔
اور دانے تو ایسے نہیں، ان کو 2 ٹکڑا کر دینے کے بعد نہیں اگتا، لیکن اس کو 2 ٹکڑا کر دیا جائے تب بھی یہ اگ جاتا ہے۔ چونٹیاں اس کو دھنیا جب لے جاتی ہیں تو اس کو 4 ٹکڑا کرتی ہیں۔ یہ عجیب اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ہے، وہ اپنے جب بل کے اندر لے جاتی ہے تو اس کو 4 ٹکڑا کرتی ہے، جب 4 ٹکڑا ہو جاتا ہے اب اس میں اگنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کی صفت رحمت کس طرح کام کر رہی ہے، ہم کو پتہ نہیں ہے، مگر یہ صفت رحمت ہمارے لیے کام کر رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں چونٹی کے لیے، چونٹی ہمارے لیے، ہر چیز تو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی، تو ہر چیز میں چوہے کھیت کے اندر سے دھان کاٹ کاٹ کر کے اپنے بل میں لے جا کے رکھتے ہیں، آپ نے نہیں دیکھا ہے، وہ بل کے اندر زمین کے اندر لے جا کر کے اتنی خوبصورتی سے سجاتے ہیں، اتنی خوبصورتی سے سجاتے ہیں کہ ہم قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ انسان اتنا اچھا نہیں سجا سکے۔ زمین کے اندر لے جا کر کے ان بالیوں کو اتنی خوبصورتی سے سجاتے ہیں کہ وہ کبھی گرتے نہیں، خود سے نہیں گر سکتے وہ، تو اتنی خوبصورتی سے سجا لینا، اتنی حفاظت سے رکھنے کا انتظام کر لینا، یہ سب کہاں سے ان کے اندر پیدا ہوا، یہ صفت کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نے صفت رحمت کی وجہ سے اللہ نے یہ صفات ان کو دی ہیں، یہ خوبیاں ان کو دی ہیں، یہ اللہ کی صفت ہے۔ جانوروں میں آپ اگر دیکھنا چاہیں گے تو ہے ایک دنیا ہے، یہ مستقل اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کی مستقل ایک دنیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت رحمت ان لوگوں میں، جانوروں میں نظر آتی ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کو جو یہاں بیان کیا گیا ہے، ہم کو اسی گہرائی کے ساتھ اس صفت رحمت کو دیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کو پہچان لیں گے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دیں گے، اور ہم اپنی روزی کمانے کے لیے جھوٹ بولنا، چوری کرنا، بدمعاشی کرنا سب چھوڑ دیں گے۔ کیوں چھوڑ دیں گے؟ اس کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ روزی تو ہم تک پہنچ کر رہے گی، روزی تو ہم تک پہنچ کر رہے گی، تو پھر کیوں ہم کو کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی، کیا ضرورت ہے چوری کرنے کی، کیا ضرورت ہے دھاندلی کرنے کی؟ تو الرحمن الرحیم وہ ذات بہت ہی بے حد رحم کرنے والی ذات ہے، بے حد مہربانی کرنے والی ذات ہے، لہذا اس کی صفت رحمت سے ہم کو فائدہ اس طرح اٹھانا چاہیے کہ ہر وقت اس کی صفت رحمت کو سامنے رکھیں، ہر وقت اس کی صفت رحمت کو سامنے رکھیں۔ بس جب سامنے رکھیں گے تو ہم سے کوئی غلط کام نہیں ہوگا، ہم سے کوئی غلط کام نہیں ہوگا، یہ اتنی بڑی صفت ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ الراحمون یرحمہم الرحمن، جو دنیا میں رحم کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرماتے ہیں۔ الراحمون یرحمہم الرحمن، جتنے دنیا میں آپس میں ایک دوسرے پہ رحم کرنے والے ہیں سب پہ اللہ تعالیٰ رحم کر رہے ہیں، یعنی خصوصی رحم، اللہ تعالیٰ خصوصی رحم فرماتے ہیں۔ اور آپ نے حکم دیا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو زمین میں جتنے لوگ ہیں ان سب پہ تم رحم کرو، زمین میں جتنے ہیں سب پہ رحم کرو۔ زمین میں کون؟ انسان کے علاوہ تمام جاندار کے علاوہ غیر جاندار، ہر ایک کے ساتھ خصوصی انداز پر اس کے مطابق ہم رحم کریں تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہم پہ رحم کرے۔ یہ حدیث میں حکم دیا گیا اور فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت اس کو 100 حصہ کرو، 100 حصے میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اتارا ہے، صرف ایک حصہ، اس ایک حصے میں سے ہر انسان دوسرے انسان پہ رحم کرتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے پہ رحم کرتی ہے، ایک جانور اپنے بچے پہ رحم کرتا ہے۔ جتنا رحم ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے 100 حصوں میں سے 100واں حصہ آیا، 100واں حصہ، ایک حصہ صرف دنیا میں اتارا گیا، اسی ایک حصے سے ساری دنیا ایک دوسرے پہ رحم کر رہی ہے۔ اب اندازہ لگائیے قیامت کا دن جب آئے گا تو اللہ تعالیٰ یہ جو ایک حصہ ہے جو دنیا میں اتارا گیا ہے اس کو بھی جوڑ کر کے مکمل 100 جو ہے اس طرح رحم فرمائیں گے، تو کس طرح رحمت عام ہوگی اس وقت، کس طرح رحمت عام ہوگی اس پر۔ تو اس رحمت کا تقاضا کیا ہے؟ جس ذات نے ہم کو پیدا کیا، ہمارے لیے ہر چیز کو پیدا کیا، ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھا، اب ہمارے اوپر ہمارا حق ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزاریں۔ تو یہ ہے الرحمن الرحیم، اللہ کی صفت رحیمی کو جس قدر ہم ذہن میں بیٹھائیں گے اسی قدر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہم اپنے آپ کو بچا پائیں گے اور اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری میں لگاتے رہیں گے۔ وہ ذات ایسی جس نے ہمارے لیے اتنا کیا، ہم لوگ جو کپڑا پہنے ہوئے ہیں یہ کہاں کس نے دیا؟
آپ اس پہ غور کیجیے، ایسا لگتا ہے کچھ انسانوں نے اس کو بن دیا، ہمارے پاس آ گیا، ہم پہن لیے، لیکن یہ تو پیدا ہوتا ہے زمین سے، پودے کی شکل میں پیدا ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اس سے روئی بنتی ہے، دھاگا بنتا ہے، پھر انسان ایک کپڑا تیار کرتا ہے، مگر بنیادی چیز کہاں پیدا ہوتی ہے؟ زمین سے پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرتے ہیں۔ تو ہم جس مکان میں رہتے ہیں، جو کچھ پہنتے ہیں، جو کچھ کھاتے ہیں، جو کچھ برتتے ہیں، جو کچھ استعمال کرتے ہیں، ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پیدا کرتے ہیں۔ تو جو ذات ہمارے لیے ہر وقت ایک چیز پیدا کر رہی ہے، ہر چیز ہر وقت ایک نعمت دے رہی ہے اپنی رحمتوں سے، تو ہمارا کیا حق ہوتا ہے؟ ہماری کیا ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس کی فرما برداری میں ذمہ داری۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ الرحمن الرحیم، اللہ کی ذات بہت ہی صفت رحمت والی ذات ہے، رحمت والی، بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے وہ، لہٰذا ہم کو اس رحمت کا خیال کرتے ہوئے ہمیشہ اپنے آپ کو فرما برداری والی زندگی میں رہنا چاہیے۔ بس آج کی بات مکمل ہوتی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ عہد کریں اللہ کی صفت رحمت کو دیکھ کر کے کہ آج کے بعد سے اپنی روزی کمانے کے لیے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، کیوں؟ اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی صفت رحمت ہمارے لیے ہے ہی ہے، پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم جھوٹ بول کر کے اپنی روزی کو خراب کر لیں؟ یہ سبق ہم کو مل رہا ہے، اس لیے اس سبق کو ہم یاد کر کے اٹھیں گے کہ روزی کمانے میں جو کچھ ہم لوگ غلطی کرتے ہیں، دھوکہ دے دیتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں، دھاندلی کر دیتے ہیں، یہ سب بند کر دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ کے دعا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا مولانا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، آپ رحمان الرحیم ہیں، آپ رحمان الرحیم ہیں، یا ارحم الراحمین، آپ رحمان الرحیم ہیں۔ اپنی اس صفت رحمت سے ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے کہ ہم ہر نافرمانی سے بچ جائیں۔ یا اللہ ہمیں ہر طرح کی نافرمانی سے بچا لیجئے، یا اللہ ہمیں ہر طرح کی نافرمانی سے بچا لیجئے، یا اللہ فرما برداری والی زندگی نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم پوری طرح مکمل طریقے سے آپ کی فرما برداری میں لگ جائیں، اس کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہر غلط کام سے ہم بچ جائیں، اس کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سر سے پیر تک ہر لمحہ آپ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یا اللہ ہر لمحہ ہم آپ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ ہی کی نعمت سے ہم پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ آپ ہی کی نعمتوں سے ہمارے جسم میں خون دوڑ رہا ہے، ہمارے جسم میں روح دوڑ رہی ہے، اور ہمارے جسم میں حرکت ہے۔ یا اللہ یہ سب آپ کی رحمتوں اور آپ کی نعمتوں سے ہے۔ یا اللہ پھر اس کے بعد ہم انہی طاقت سے، انہی قوت سے پھر ہم آپ کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں۔ یا اللہ آپ کی صفت رحیمی ہے کہ آپ ہمیں معاف کیے چلے جاتے ہیں، آپ ہمیں پکڑ نہیں کرتے، گرفت نہیں فرماتے۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، یا اکرم الاکرمین مغفرت فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے، پورے علاقے پہ خصوصی رحمت نازل فرما دیجئے۔ یا اللہ پورے علاقے پہ خصوصی رحمت نازل فرما دیجئے۔ یا اللہ خصوصی رحمت نازل فرما دیجئے۔ یا اللہ نافرمانیوں کو ختم فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین نافرمانیوں کو ختم فرما دیجئے، امن و سکون والی زندگی نصیب فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین گناہوں کو معاف فرما دیجئے، سنتوں پہ چلنا آسان فرما دیجئے۔ یا اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما دیجئے، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما دیجئے۔ جن جن لوگوں نے جن مقاصد کے لیے دعا کی درخواست کی ہے ان کی تمام جائز مرادوں کو پوری فرما دیجئے۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.